عورت کا جب شوہر فوت ہو جاتا ہے، ڈاکٹر الزبیتھ نے پہلی دفعہ اس پہ تحقیق کی تھی، ریسرچ کی تھی 1969 میں. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عورت، وہ ایک گریف ایکسپرٹ بھی تھیں اور سائیکائٹرسٹ بھی تھیں، ڈاکٹر الزبیتھ. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ریسرچ کے بعد 5 سٹیجز بتائی تھیں، ایموشنل سٹیجز ہیں جس میں سے ایک بیوہ عورت گزرتی ہے. صحیح ہے. ڈفرینٹ ریسرچرز نے اس پہ تحقیق کی اور اس کو ایکسپینڈ کیا 6 to 7 سٹیجز تک. اچھا. سب سے پہلے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تو 1969 میں، آج سے 55 سال پہلے انہوں نے اس پہ تحقیق کی، لیکن 1400 سال پہلے سورۃ بقرہ میں پڑھ رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عدت بتائی ہے 4 ماہ 10 دن. اور یہی ساری ریسرچ میں پتہ چلا کہ یہی فیو ڈیز سے لے کے فیو ویکس، وہ کہ 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں، یہی سارا پروسیس اس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی وہ ہر جذباتی مرحلے سے باہر آ جاتی ہے. جو پہلی سٹیج الزبیتھ نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں وہ شوق اور نمنس میں ہوتی ہے. ڈیتھ ہو گئی، اب وہ شوق میں آ گئی ہے. نمنس، آپ کے ایموشنز سٹاپ ہو جاتے ہیں. آپ فنکشنل تو ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ خالی ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کا ڈینائل، کہ آپ یہ بھی اتنی ہی مدت تک رہتی ہے، لیکن ڈینائل میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ ایک ڈریمز بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ایکسپیکٹ کر رہی کہ ابھی کہیں سے وہ آ جائے گا. اچھا. وہ چلا کیسے گیا، وہ ابھی کہیں سے آ جائے گا. اس طرح کی وہ پوزیشن میں رہتی ہے اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی اس چیز کو. پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا انٹینسو گریف. انٹینسو گریف میں بہت سارے فیئرز آ جاتے ہیں. ایک تو اس کا کانفیڈنس لو ہو رہا ہوتا ہے، سیکنڈلی بچوں کا خوف بڑا ہوتا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، یہ انٹینسو فیئر ہوتے ہیں. انٹینسو فیئر میں بہت ساری چیزیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہے، بہت ساری سوچیں آ رہی ہوتی ہیں جو ریپیٹیڈلی آ رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ بہت اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ اسی طرح انٹر ہوتی ہے نیکسٹ اسٹیج، جس کو اینگر اسٹیج کہا جاتا ہے. غصہ کرتی ہے. صحیح ہے. اس کا غصہ یا تو سسرال والوں پہ نکلتے، فرسٹریشن، یا پہ کیونکہ یہ پیچھے یہ ساری سٹیجز میں سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے. اینگر سٹیج پر ہوتی ہے، گھر والوں پہ، سوسائٹی پہ، سسرال والوں پہ آپ کی فرسٹریشن نکل رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ اینگر سٹیج ہوتی ہے. اس میں یہ ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے سائیکالوجی میں، جس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا، سب بیوہ ہوتی ہیں، اس کو یہ باتیں سننی پڑ رہی ہوتی ہیں، تم میں صبر نہیں ہے. لیکن وہ صبر ہی تو کر رہی ہوتی ہے. جب وہ شوق اور نمنس کی سٹیج پہ ہوتی ہے، وہ صبر میں ہی ہوتی ہے. اس کے لیے وقت تھم گیا ہے، لوگوں کے لیے نہیں تھما. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکٹیو میکینزم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہوتا ہے. اگر آپ شوق اور نمنس میں نہیں آئیں گے نا، مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ کو پینک اٹیکس آ سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں کرٹیسزم فیس کر رہی ہے، وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈرامے ہو رہے ہیں، بہت ہی زیادہ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک نیچرل پروسیس میں سے گزر رہی ہوتی ہے. اینگر کے بعد اس کی نیکسٹ سٹیج آتی ہے، اینگر لیڈس ٹو ڈپریشن. جب آپ غصہ کر رہے ہیں تو آپ گلٹ میں آ جاتے ہو نا، کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجھ سے ایسا ہو گیا ہے. کیونکہ آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہر کسی کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، اور اپنے ہی غصے کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں، تو آپ ایک گلٹ میں آ جاتے ہیں. گلٹ میں آنے کے بعد آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہی گلٹ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، جس میں آپ کی آئسولیشن ہو جاتی ہے، آپ لونلینس، آپ اندر سے خالی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں کیسی ہو گئی ہوں، شاید میں ویسی نہیں رہی اور اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. یہاں تک آپ ہوپ لیسنس میں آ جاتے ہیں. پھر نیکسٹ سٹیج میں آپ انٹر ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس اور ایڈجسٹمنٹ کی سٹیج میں انٹر ہوتے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ لاس ہو گیا. لاس ہونے کے بعد اب آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. یہ پورے سٹیجز میں 4 مہینے 10 دن کور ہو رہے ہیں. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں نا، تو یہ آپ 55 سال جو پہلے ہمارا کریٹر اللہ ہے وہ ہمیں ڈیزائن کر رہا ہے نا، تو پھر اس کو پتا ہے کہ ہم کس پروسیس سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور سائیکالوجی تو قرآن سے نکلی ہے. بالکل، انہوں نے سرچ ادھر آ کے اور ریسرچز سے پتہ چلا کہ یہ 6 سٹیجز سے جس سے وہ گزرتی ہے، تو وہ ایکسیپٹنس پہ آتی ہے. تو یہ سٹیجز ہیں جو عورت کو شادی کرنے سے روکتی ہیں. اور ابھی ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ نے بتایا ان کو نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے، اسی لیے نہیں بھیجا جائے کیونکہ وہ ان سٹیجز میں سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ آلریڈی ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر